بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حج صرف ایک عبادت ہے یا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسانی زندگی کا دھارا تبدیل کرنے کے لیے ایک انقلابی تحفہ ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 17، سورہ مبارکہ کا نام ہے الحج، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 28۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے لفظی ترجمہ رب کائنات فرماتے ہیں لیشہدوا، تاکہ وہ حاصل کر لیں۔ ویسے لفظ شاہدہ یشہدو گواہی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا معنی حاصل کرنا، منافع، فائدہ، لہم اپنے، وَيَذْكُرُوا اور لیں یا یاد کریں، اسم اللہ اللہ کا نام، فی ایام دنوں میں، معلومات جو مقررہ ہے، علی ما رزقہم جو رب کائنات نے ان کو عطا فرمایا، من بہیمۃ الانعام پالتو چوپایوں میں سے، فَكُلُوا پس کھاؤ منہا اس سے، وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ، البائس بھوکے کو، الفقیر جو کہ کنگال، قلاش، تنگ دست ہے، فقیر ہے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، تاکہ وہ اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام بلند کریں ان چوپایوں پر جو پالتو ہیں، پس تم خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کا آغاز سیدنا عبداللہ بن عباس
جو کہ صحابہ کرام میں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ امت مسلمہ کے سب سے بڑے مفسر تھے، ان کے قول سے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ جو منافع کا لفظ استعمال کیا کیونکہ آخرت کا جو منافع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ جہاں تک دنیا کے منافع کا تعلق ہے تو ظاہر بات ہے اس میں تجارت آ جاتی ہے، اس میں جو ہے وہ بنیادی طور پر اور بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے زیادہ تر لوگوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ بیت اللہ کی، سعودی عرب کی، مکہ کی، مدینہ کی زیارت کی ہوتی ہے، اور اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البقرہ کی 198ویں آیت مبارکہ لے کر آئے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا من فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه كما هداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم دوران حج اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور جس طرح رب کائنات نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے تم اس کو یاد کرو جبکہ تم اس سے پہلے گمراہ تھے۔ تو پہلی بات تو جو یہاں پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے۔ ظاہر بات ہے معزز قدرین و حضرات، حج کے دوران بہت سارے لوگوں کا دنیاوی سلسلہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بناتے ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ میں دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ دوسری چیز یہ ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امام شعبہ اور حشیم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نقل فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، اور امام بخاری نے ایک روایت تعلیقاً ذکر فرمائی ہے لیکن جزم کے صیغے کے ساتھ، اور یہی بات ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور پھر امام مجاہد بن جبر، عطا بن رباح، سعید بن جبیر، حسن بصری، قتادہ بن دعامہ، امام ضحاک، امام عطا الخراسانی، امام ابراہیم نخعی ان سے نقل فرماتے ہیں، اور متأخرین میں سے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل بھی یہی فرماتے ہیں۔ پھر صحیح بخاری میں سے ہی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں 969ویں حدیث ہے کہ کسی دن کا عمل اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے عمل سے افضل نہیں۔ لوگوں نے پوچھا جہاد بھی نہیں؟ فرمایا جہاد بھی نہیں سوائے اس کے کہ وہ مجاہد جو اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اوپر حدیث گزری ہے اس کو میں نے تمام سندوں کے ساتھ ایک مستقل کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ پھر ایک اور حدیث جو کہ مسند احمد بن حنبل میں آ گئی ہے، دوسری جلد کے 75ویں صفحے پر، کہ کسی دن کا عمل اللہ کے نزدیک ان دنوں سے بڑا اور پیارا نہیں، پس تم ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ پڑھا کرو۔ اور انہی دنوں کی قسم رب کائنات نے اٹھائی سورۃ الفجر میں، والفجر ولیال عشر۔ اور پھر فرمایا کہ بعد اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ سورۃ الاعراف جس کی 142ویں آیت مبارکہ پیچھے گزری ہے، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 30 راتوں کا اور پھر 10 کے ساتھ ان کو مکمل کیا، 40 راتیں پوری ہو گئیں۔ تو جو آخری 10 کا ذکر رب کائنات نے فرمایا ہے تو اس سے مراد یہی عشرہ ذی الحجہ کے ایام ہیں۔ پھر سنن نبی داؤد میں ایک روایت ہے 2452، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت کو لے کر آئے،
نبی علیہ السلام ان ایام میں روزے سے رہا کرتے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، صحیح بخاری میں 970ویں حدیث ہے، امام ابن کثیر نے نقل فرمائی کہ سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان دنوں بازاروں میں آتے، اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے اور بازار والے بھی آپ کے ساتھ تکبیرات پڑھتے تھے۔ پھر انہی 10 دنوں کے دوران عرفہ کا دن ہے، جس کے روزے کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ گزشتہ اور آئندہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر انہی 10 دنوں میں بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قربانی کا دن ہے، جس کا نام اسلام میں حج اکبر کا دن رکھا گیا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ تمام دنوں سے افضل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے سال میں ایسے افضل دن نہیں آ سکتے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول یہ ایام رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی افضل ہیں، کیونکہ نماز، روزہ، صدقہ جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے وہ سب ان دنوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن رمضان میں حج نہیں ہوتا، جبکہ ان 10 دنوں میں حج بھی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ رمضان کے آخری 10 دن افضل ہیں، کیونکہ ان میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ تیسرا قول درمیان میں ہے کہ دن تو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 افضل ہیں، البتہ راتیں رمضان کے آخری 10 دنوں کی افضل ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر اس قول کو مان لیا جائے تو دونوں قسم کے دلائل جو ہیں وہ ان پر عمل ہو جاتا ہے۔ ایام معلومات کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اور قول بھی ہے کہ یہ قربانی کا دن اور اس کے بعد کے 3 دن ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر، ابراہیم نخعی، یہ دونوں ہستیاں اس سے یہی مراد لیتے ہیں۔ ایک روایت میں امام احمد بن حنبل بھی یہی فرماتے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ بقرہ عید اور اس کے بعد کے 2 دن، اور ایام معدودات سے مراد بقرہ عید اور اس کے بعد کے 3 دن۔ اور یہ بات سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک صحیح سند سے ثابت ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ امام سدی فرماتے ہیں اور امام مالک بھی یہی فرماتے ہیں، اور ان کی بات سے پہلی بات کی تائید ہو جاتی ہے کہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، کیونکہ اس سے مراد جانور کی قربانی کے وقت اللہ کا نام لینا ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ یوم عرفہ کا دن، بقرہ عید کا دن اور اس کے بعد کا ایک دن ہے، اور یہ بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم کے نزدیک یوم النحر اور ایام تشریق مراد ہے، اور بہیمۃ الانعام سے مراد اونٹ، گائے اور بکری مراد ہے، جیسا کہ سورۃ الانعام کی 143ویں آیت مبارکہ گزری ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسے نقل فرماتے ہیں، اور وہ آیت مبارکہ یہ ہے کہ 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ الارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی اسے خود کھاؤ اور محتاجوں کو کھلاؤ۔ اس سے بعد لوگوں نے استدلال کیا کہ قربانی کا گوشت خود کھانا فرض ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ رخصت یا استحباب تو ہو سکتا ہے، لیکن وجوب یا فرضیت نہیں ہو سکتی۔ اور صحیح مسلم میں 1218ویں حدیث ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسے نقل فرماتے ہیں، اور وہ حدیث کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کا حکم دیا تو ساتھ ہی فرمایا کہ ہر اونٹ کے گوشت کا ایک ٹکڑا نکال کر پکایا جائے۔ آپ نے وہ گوشت بھی کھایا اور اس کا شوربہ بھی پیا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ قربانی کا گوشت قربانی کرنے والا کھائے، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور ایک اور بہت بڑے بزرگ ہیں ابراہیم نخعی، ان کا یہ قول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں کہ مشرک لوگ اپنی قربانی کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اس کے برعکس مسلمان اس گوشت
وہ کھاتے تھے کیونکہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اب جو چاہے کھائے جو چاہے نہ کھائے۔ معزز خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ کے ساتھ ہمارا سفر ابھی جاری ہے، لیکن وقت کی قلت کے باعث میں سبق کو یہیں پہ روک رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر یہ گزارش کروں گا کہ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے گا، اس سے رات 12 بجے کے بعد آپ کو میرے تمام کے تمام اسباق ان کے نوٹیفیکیشن مل جائیں گے۔ عقیدے، عبادت، معاملات اور اخلاقیات کے حوالے سے خالصتاً کتاب و سنت کی رہنمائی اگر آپ کو چاہیے، اور یقیناً چاہیے، تو ہمارے چینل پر تشریف لائیے۔ کامنٹ سیکشن میں کسی بھی موضوع پر آپ کو اگر معلومات چاہیے تو آپ اس کا اظہار فرما سکتے ہیں، میں آپ کی طرف سے رابطے کا منتظر ہوں۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔